ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا وقال الله تعالى في موضع آخر ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم اتقوا المحارم تكن أعبد الناس أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے واجب الاحترام معزز سامعین کرام، اللہ رب العزت نے قرآن مجید اور فرقان حمید میں انسانیت کی تخلیق کا جو مقصد بیان فرمایا ہے وہ اللہ رب العزت کی عبادت ہے. انسانیت کی اصل تخلیق کا مقصد، پیدا کرنے کا مقصد اللہ کی یاد ہے، لیکن اللہ کی عبادت کرنے کے لیے کچھ اللہ تعالیٰ نے انسان کے ساتھ ضروریات کو لگا دیا ہے. دنیا کے اندر آنے والے انسان کے ساتھ کچھ ایسی ضروریات ہیں جن کے اوپر عبادت موقوف ہے. مثال کے طور پہ انسان کے ذمے حلال کمانا فرض ہے. حلال کمائے گا اور اس سے حاصل ہونے والے رزق سے اپنا کپڑا خریدے گا، اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پالے گا، اور جس سے اس کی عبادت احسن طریقے سے ادا ہوگی. تو شریعت مطہرہ نے ہمیں بتایا کہ تمہارے لیے عبادت بھی فرض ہے اور حلال کمانا بھی فرض ہے، لیکن دونوں کے اندر فرق یہ ہے کہ جو انسان کی تخلیق کا مقصد ہے وہ بڑا فرض ہے اور حلال رزق کمانا یہ چھوٹا فرض ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ حلال کمانا فرض ہے بعد الفریضہ، فرض کے بعد فرض ہے. کیا مقصد ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کا کہ سب سے پہلا فرض تمہارے اوپر
وہ تمہاری تخلیق کا جو مقصد ہے وہ عائد ہوتا ہے. روزی، تجارت اور اس کے حلال کمانا یہ اللہ کے فرائض کے بعد فرض ہے. یہ بہت بڑا دھوکہ ہے. کتنے لوگوں کی زبان پہ یہ جملہ ہے کہ دیکھو جی ہمیں نماز کی ضرورت نہیں، ہمیں زکات صدقے کی ضرورت نہیں، ہم اپنے بیوی بچوں کا جو پیٹ پال رہے ہیں یہ بھی تو فرض ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کی بات کا جواب اپنی حدیث میں ارشاد فرما دیا کہ پہلے اللہ کا حکم ہے، تمہاری ضرورت بعد کے اندر ہے. وہ ضرورت ہے اور یہ مقصد ہے. تم مقصد کو آگے رکھو، ضرورت کو پیچھے رکھو، تب تمہاری کامیابی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث موجود ہے کہ جب تم نے رزق کی تلاش میں اللہ کے فضل میں نکلنا ہے، قرآن مجید میں بہت ساری جگہوں پہ اللہ تعالیٰ نے رزق تلاش کرنے کو اپنے فضل سے تعبیر فرمایا کہ روزی، تجارت اور رزق حلال کا کمانا یہ تمہارے اوپر اللہ کا فضل ہے. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ. جب تم نماز سے فارغ ہو جایا کرو تو اللہ کے رزق میں، اللہ کے فضل کی تلاش میں نکل جایا کرو. یعنی پہلے بیان فرمایا کہ تم نماز کی طرف آؤ، تم اللہ کی احکام کی طرف آؤ، اس کے بعد جو تمہاری ضرورت ہے اس کو پورا کرو. اب یہ اس شخص کے ذمہ واجب ہے روزی کمانا، تجارت کرنا، اپنے ہاتھ سے رزق کو حاصل کرنا، جس کے پاس ضرورت پوری کرنے کے لیے پیسے موجود نہیں ہے، مال موجود نہیں ہے، جس سے اس کی ضرورت پوری ہو سکے، جس کے پاس اتنا مال کسی نہ کسی طریقے سے حلال موجود ہے جس سے اس کی گھر کی ضرورت، اس کی اپنی ضرورت، اس کے بیوی بچوں کی ضرورت پوری ہو سکتی ہے، اس کے ذمے تجارت فرض واجب نہیں. یہ شریعت مطالعہ نے بات واضح کر دی. اس شخص کے ذمے یہ واجب ہے جس کے پاس مال نہیں ہے، جس کے پاس اپنا گھر کا نظام چلانے کے لیے رزق نہیں ہے. اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشادات بیان فرمائے اور تلقین فرمائی کہ تم اپنے ہاتھ کی کمائی سے مال اور رزق کو حاصل کرو، یہ تمہارے لیے سب سے بہترین رزق ہے. اس لیے کہ حضرت داؤد علیہ السلام بھی لوہے کی کڑیاں بنا کر تجارت کیا کرتے تھے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تجارت فرمایا کرتے تھے. اور تجارت کے معاملے کے اندر بھی قرآن مجید اور فرقان حمید اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات نے انسان کو آزاد ہی رکھا کہ تم جیسے چاہو اپنی تجارت کرو، جیسے چاہو مال حاصل کرو، جیسے چاہو تم کمائی کرو. نہیں، شریعت مطالعہ نے اس کی حدود مقرر فرما دی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے شخص کو مدینہ منورہ کے بازار میں دکان نہیں بنانے دیتے تھے جب تک وہ مسجد نبوی کے اندر آ کر تجارت کے مسائل ہی سیکھ لیتا. کتنے تاجر ہیں جو تجارت کے مسائل کو اہمیت دیتے ہیں؟ کتنے مسلمان ہیں جنہیں وضو کے فرائض کا پتہ ہے؟ اس لیے کہ وضو کرنا ان کے اوپر فرض ہے. نماز کے فرائض انہیں پتہ ہے اس لیے کہ انہیں پتہ ہے ہمیں نماز پڑھنی ہے. نماز کے واجبات انہیں پتہ ہے اس لیے کہ انہیں پتہ ہے ہمیں نماز پڑھنی ہے. اگر یہ چیزیں ہمیں حاصل نہیں ہوں گی تو ہماری نماز خراب ہو جائے گی، ہماری نماز نہیں ہوگی. جس کو نماز کے فرائض کا نہیں پتا، اس سے فرض چھوٹ گیا، اس کی نماز کیسے ہو سکتی ہے؟ جس کو نماز کے واجبات کا نہیں پتا اور اس کو پتا ہے کہ نماز کا واجب رہ جائے تو سجدہ صاحب سے نماز کامل بن جاتی ہے، تو جب اسے واجبات کا نہیں پتا اس کی نماز کیسے کامل بن سکتی ہے؟ اسی طرح جس کے ذمہ نماز فرض ہے اس کے اوپر نماز کے اتنے مسائل سیکھنا جس سے اس کی نماز ادا ہو سکے فرض ہے. جس کے ذمہ حج فرض ہو گیا اس کے اوپر حج کے طریقے کو، حج کے مسائل کو سیکھنا فرض عین ہو گیا تاکہ وہ حج کی صحیح طریقے سے ادائیگی کر سکے. اسی طرح تجارت کرنے والا تاجر جب یہ تجارت کرنا چاہتا ہے بازار میں، جب یہ مارکیٹ میں آنا چاہتا ہے تو شریعت مطہرہ کے احکام اس کی طرف متوجہ ہوئے ہیں کہ تو آزاد نہیں ہے. قرآن مجید بھرا پڑا ہے سینکڑوں آیات
جو نماز کے بارے میں ہمیں بتا رہی ہیں کہ نماز کی اہمیت کیا ہے، نماز کا طریقہ کیا ہے۔ نبی علیہ السلام کی تعلیمات احادیث کی کتابیں بھری پڑی ہیں، انہی کتابوں میں اسی قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ نے تاجروں کو تجارت کا طریقہ بھی بتایا کہ تمہاری تجارت کس طرح ہونی چاہیے، تمہاری تجارت قرآن اور سنت کے مطابق ہونی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ لوگ حلال اور حرام کی تمیز نہیں کریں گے۔ ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ انسان مال حاصل کرے گا اور یہ نہیں سوچے گا کہ یہ مال میرے پاس آنے والا حلال کا ہے یا حرام کا ہے۔ یہ بات اپنے دماغ میں اتاریں، دل میں اتاریں کہ اگر کسی کی تجارت شریعت سے ہٹ کر ہے، کسی کے معاملات شریعت سے ہٹ کر ہیں، ساری زندگی وہ عبادت میں لگا رہے لیکن تجارت اسی کی شریعت کے خلاف تھی، کمائی اس کی حرام کی تھی، زندگی بھر سے اللہ کا قرب نصیب نہیں ہو سکتا، وہ اللہ کی محبت کو نہیں پا سکتا، وہ اللہ کو راضی نہیں کر سکتا۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہماری عبادت ہماری تجارت کے اوپر موقوف ہے۔ میں نے بڑی بات کی ہے کہ ہماری ساری کی ساری عبادات ہمارے مال کمانے کے اوپر موقوف ہے۔ اگر ایک تاجر، اس کی زندگی میں نماز بھی ہے، اس کی زندگی میں تہجد بھی ہے، اس کی زندگی میں قرآن کی تلاوت بھی ہے، اس کی زندگی میں زکات بھی ہے، اس کی زندگی میں روزہ بھی ہے، اس کی زندگی میں حج بھی ہے، اس کی زندگی میں عمرہ بھی ہے، ساری چیزیں اس کے زندگی کے اندر موجود ہیں، لیکن تجارت کے معاملے کے اندر وہ گڑبڑ کرتا ہے، تجارت اس کی قرآن اور سنت سے ہٹ کر ہے، تجارت اس کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ہٹ کر ہے، تو اس کے گھر میں آنے والی کمائی حرام کی ہے۔ سرکار مدینہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس کے پیٹ کے اندر ایک لقمہ حرام کا چلا گیا، 40 دن تک اس کی عبادات قبول نہیں ہوتی، اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ فرمایا حرام کمانے والا لمبی لمبی دعائیں کرتا ہے، صدقے نکالتا ہے، خرچ کرتا ہے اللہ کے راستے میں، لیکن اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں۔ احادیث بتا رہی ہیں، یہ کیوں بتایا جا رہا ہے؟ مجھے اور آپ کو بتایا جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی اپنی امت کو بتا رہے ہیں، اے میری امت، اپنے مال کمانے میں، اپنی روزی کے معاملات میں قرآن اور سنت کو سامنے رکھ کر علماء سے پوچھ کر اپنی تجارت کرنا کہ میرے نبی نے تجارت کی، صحابہ نے تجارت کی اور اولیاء اللہ نے تجارت کی۔ عبداللہ بن مسعود بڑے تاجر تھے اور بڑے بڑے صحابہ بڑی بڑی تجارت کرنے والے تھے، لیکن دنیا سے گئے ہیں، کامیاب گئے ہیں، دنیا سے گئے ہیں، جنت کا سرٹیفکیٹ لے کر گئے ہیں، دنیا سے گئے ہیں، اللہ نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا انہیں انعام دیا ہے، دنیا سے گئے ہیں۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، ہر صحابی سے اللہ نے جنت کا وعدہ کیا ہے۔ دنیا سے جاتے ہوئے جنت کا پروانہ لے کر گئے ہیں۔ وجہ کیا تھی؟ تجارت بھی کرتے تھے، بازار بھی تھے، بڑی بڑی تجارت کرنے والے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، ان کی تجارت اللہ کے حکم کے مطابق، یہی وجہ کامیاب گئے ہیں۔ آج کا تاجر بھی قرآن اور سنت کا پابند ہے، اپنی تجارت میں آزاد نہیں ہے، اسے اپنی تجارت کرتے وقت دیکھنا ہے کہ میری طرف شریعت کے کون سے احکام متوجہ ہوتے ہیں، مجھے شریعت کیا بتاتی ہے۔ چند جمعہ پہلے اسی موضوع کے اوپر گفتگو ہوئی، الحمدللہ کئی تاجروں نے غلط تجارت سے توبہ کی۔ خود انہوں نے بتایا کہ ہمیں ان مسائل کا پتہ ہی نہیں تھا کہ قرآن و سنت نے ایسی تجارت سے منع کیا ہے جس تجارت میں آج ہمارا بازار بھرا ہوا ہے۔ جس تاجر سے بات کرو وہ اپنی تجارت حرام طریقے کے اوپر کر رہا ہے، حالانکہ بظاہر دیندار بھی ہے، 5 وقت کا نمازی بھی ہے، لیکن اس کی تجارت قرآن و سنت سے ہٹی ہوئی ہے۔ کیوں ہٹی ہوئی ہے؟ اس لیے کہ اس نے اس کو اہمیت نہیں دی کہ یہ بھی اللہ کا حکم ہے، میرا رزق کیسا ہونا چاہیے، میرا مال کیسا ہونا چاہیے، میری تجارت کیسی ہونی چاہیے۔ اس نے اس کو اہمیت ہی نہیں دی کہ جس طرح قرآن میں اللہ نے نماز کو فرض فرمایا ہے، اسی طرح تجارت کو قرآن کے مطابق کرنے کو بھی فرض فرمایا ہے۔ یہ پتہ نہیں ہے، اس نے عبادات اور معاملات کو الگ الگ کر دیا کہ عبادات یہ دین ہے، مسجد میں آنا یہ اسلام ہے، بازار کی زندگی
کے اندر کوئی دین نہیں، کوئی شریعت نہیں، کوئی قرآن نہیں، کوئی سنت نہیں، یہ بہت بڑا غلط نظریہ جو یورپ کی طرف سے اور غلط لوگوں کی طرف سے ہمارے اوپر مسلط ہوا ہے، اسی نظریے کے اثرات مسلمانوں کے اندر بھی منتقل ہو چکے ہیں۔ اس لیے دکان بازار میں بنانے والا تاجر مسائل پوچھنے کو اہمیت نہیں دیتا۔ کتنے غلط طریقے کاروبار کے ہمارے بازار میں رائج ہیں، کتنی غلط کمپنیاں سود کے اوپر کاروبار کر کے مسلمانوں کو سود کی طرف دعوت دے رہی ہیں۔ کل ایک ساتھی نے مسئلہ پوچھا کہ بینک کی طرف سے ہمیں کریڈٹ کارڈ ملتا ہے، 1 مہینے کا قرض ملتا ہے، اگر ہم 1 مہینے کے اندر اس قرض کو واپس کر دیں تو اتنے ہی پیسے واپس کریں گے جتنے ہم نے بینک سے حاصل کیے ہیں، اگر اس 1 مہینے سے ہم لیٹ کر دیں تو ہمیں کچھ جرمانہ ادا کر کے وہ پیسے واپس کرنے پڑتے ہیں، ہمیں بتائیں یہ حلال ہے یا حرام ہے؟ میں نے کہا واضح سود ہے، حرام ہے۔ قرض کے اوپر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، القرض جر منفعته، قرض کے اوپر قرض نہیں ہے، قرض کے اوپر پیسے نہیں دیے جا سکتے، منافع حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا فہو ربا، یہ صریح سود ہے، یہ واضح سود ہے، لیکن کتنے لوگ اس میں ملوث ہیں؟ اور اسی کو پتا چلتا ہے جس کو اپنی روزی کی اہمیت ہے، جو یہ چاہتا ہے میرے پیٹ میں جانے والا لقمہ حلال کا ہو، میرے بیوی بچوں کے پیٹ میں جانے والا لقمہ حلال کا ہو، میرے والدین کے پیٹ میں جانے والا لقمہ حلال کا ہو، وہ اس کو اہمیت دے کر کسی نہ کسی عالم سے مسئلہ پوچھتا ہے، میری تجارت مجھے بتاؤ یہ حلال کی یا حرام کی ہے، یہ میرے معاملات ہیں، آیا میں صحیح کر رہا ہوں یا غلط کر رہا ہوں؟ ایک معمولی سی غلطی کے اوپر پورا کاروبار کو حرام کر بیٹھتا ہے۔ اب شریعت مطہرہ نے اصول مقرر فرما دیے، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے فقہاء کرام کو جنہوں نے راتیں جاگ جاگ کر امت مسلمہ کے اوپر احسان فرمایا، قرآن و حدیث میں وہ اصول رکھ کر ہمارے سامنے بیان کر دیے کہ اے تاجروں، ان اصول کے اندر رہتے ہوئے تم تجارت کرو گے، تمہاری تجارت قرآن و سنت کے مطابق ہوگی، تمہاری تجارت حلال ہوگی، اور ایسے تاجر کا حشر قیامت والے دن اللہ انبیاء کے ساتھ کرے۔ فضائل بھی بیان فرمائے، فضائل بیان فرمائے، وہ تاجر جو امانت دار ہے، وہ تاجر جو دیانتدار ہے، وہ تاجر جو سچ بولنے والا ہے، ایسے تجارت تاجر کا حشر کل قیامت والے دن سرکار مدینہ فرماتے ہیں انبیاء کے ساتھ ہوگا۔ تو سب سے وقت تھوڑا ہے، میں سارے اصول بیان نہیں کر سکتا، انشاءاللہ کسی اور وقت میں اگر موقع ملا تو کس کے حساب سے آپ کے سامنے وہ اصول رکھے جائیں۔ سب سے پہلا اصول جو ہمیں شریعت بتاتی ہے، یہ تاجر نے اپنی تجارت کے وقت اس کو مد نظر رکھنا ہے۔ سب سے پہلی چیز کہ جس چیز کی وہ تجارت کرنا چاہتا ہے، جس چیز کو خریدنا چاہتا ہے یا بیچنا چاہتا ہے، وہ چیز وجود کے اندر آ چکی ہو۔ یہ نہ ہو کہ چیز تو وجود کے اندر آئی نہیں اور اس کو خرید و فروخت ہو رہی ہے۔ یہ مثال کے طور پر فقہاء نے مثالیں لکھی ہیں کہ ایک جانور ہے، اس کے پیٹ کے اندر ایک بچہ ہے، جانور والا کہتا ہے یہ اس جانور کے پیٹ میں جو بچہ ہے جب یہ پیدا ہوگا تو میں آپ جو اس کے پیٹ میں اندر بچہ ہے وہ میں نے آپ کو بیچ دیا۔ اب یہ ایسی تجارت حرام۔ اسی طرح ہمارے باغات کی بیع ہوتی ہے، خرید و فروخت ہوتی ہے، اب اس کے اوپر جب تک پھل ظاہر نہ ہو اس وقت تک اس کو خریدنا، اس کی خرید و فروخت شریعت میں منع ہے۔ جب اس کے اوپر پھل ظاہر ہو جائے پھر باغ کا مالک اس کو بیچ سکتا ہے اور خریدنے والا خرید سکتا ہے۔ اس لیے کہ شریعت مطہرہ نے پہلا اصول یہ بیان فرمایا فقہاء نے کہ خریدنے والا بیچنے والا اس بات کو مد نظر رکھیں، جس چیز کو خرید رہا ہے یا جس چیز کو بیچ رہا ہے آیا وہ چیز وجود کے اندر آ چکی ہے یا نہیں آ چکی۔ اگر وجود کے اندر آ چکی ہے اس چیز کو خریدا جائے اور بیچا جائے، اگر وہ چیز وجود کے اندر نہیں آئی اس کے بیچنے سے اس کے خریدنے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ لیکن اس عام اصول تجارت کے اندر یہی ہے، لیکن ایک بیع، ایک خرید کا طریقہ، ایک تجارت کا طریقہ اس سے مستثنا ہے، یعنی الگ ہے۔ اس کی تفصیل میں بیان کروں، تفصیل کے لیے وقت درکار ہے۔ جیسے آج کل ہم کہتے ہیں کہ کسی چیز کو آرڈر کے اوپر تیار کرتے ہیں، کہ پہلے پیسے دیتے ہیں کہ فلاں چیز ہمیں بنا دو، یا آرڈر دیتے ہیں یہ چیز ہمیں بنا دو، اس کے احکام الگ ہیں، وہ بھی کسی موقع کے اوپر بیان کیے جائیں گے۔ لیکن عام تجارت جو بازار کے اندر، میں اس کے اصول بیان کر رہا ہوں کہ پہلا اصول یہ ہے
وہ چیز وجود کے اندر آ چکی ہو، اس کا وجود ہو، تب جا کر تم اس کو بیچ بھی سکتے ہو، اس کو خرید بھی سکتے ہو۔ دوسرا اصول جو شریعت مطالعہ نے بیان فرمایا کہ تاجر جس چیز کو بیچنا چاہتا ہے وہ اس کی ملکیت کے اندر ہو، اگر وہ چیز کا مالک نہیں ہے وہ اس چیز کو بیچ نہیں سکتا، اور خریدنے والا اس کو خرید نہیں سکتا۔ اس کی ملکیت کے اندر آنا ضروری ہے۔ کتنے لوگ ہیں، کتنے تاجر ہیں پلاٹوں کی خرید و فروخت کرتے ہیں، اور اس سے ایک سے سودا کیا، ابھی اس کے لیے قبضہ نہیں کیا، ابھی اس کی ملکیت میں نہیں آیا، صرف بیع کا وعدہ ہوا ہے، خریدنے کا وعدہ ہوا ہے، بیچنے کا وعدہ ہوا ہے، اور وعدہ اس نے کر لیا، اس نے اپنا بیانہ بھی دے دیا، تھوڑے سے پیسے دے دیے، اور اسی پلاٹ وہ اس کی ملکیت کے اندر نہیں آیا، اس کے قبضے میں نہیں آیا، اس نے جا کر آگے کسی بندے کو فروخت کر دی۔ تو شریعت مطالعہ کے اندر یہ تجارت کا طریقہ حرام اور ناجائز ہے کہ جب تک جو چیز جس کو تم خریدنا چاہتے ہو یا بیچنے والا جس کو بیچنا چاہتا ہے وہ اس کی ملکیت کے اندر ہونی چاہیے، وہ اس کا مالک ہونا چاہیے، تب جا کر وہ اس کو آگے بیچ سکتا ہے، ورنہ اسے بیچ نہیں سکتا۔ اگر بیچے گا تو یہ شریعت مطالعہ کی صریح خلاف ورزی ہے کہ اس کی ملکیت کے اندر وہ چیز موجود نہیں تھی، اس نے بغیر ملکیت کے آگے اس چیز کو فروخت کر دیا۔ ہماری مارکیٹ میں کتنے ایسے کام ہو رہے ہیں کہ ملکیت کے اندر وہ زمین نہیں، وہ پلاٹ ملکیت کے اندر نہیں، وہ مکان اور دکان ملکیت کے اندر نہیں، ابھی صرف اس نے وعدہ کیا ہے کہ میں آپ کو بیچنے کا وعدہ کرتا ہوں۔ اور آج ایک مسئلہ اور مزید ذہن میں رکھیں کہ جب کسی چیز کی تجارت ہوتی ہے تو اس تجارت کے وقت پوری چیز کے پیسے نہیں دیے جاتے، بلکہ یہ کہا جاتا ہے کہ جب تم یہ نام ہمارے کروا دو گے تو ہم اس وقت تمہیں ساری ادائیگی کر دیں گے، اور وہ دینے والا چیز وہ قبضہ بھی اسی وقت کروائے گا، لیکن کچھ پیسے جسے آج کی زبان میں بیانہ کہتے ہیں وہ اسے دے دیے جاتے ہیں۔ اب یہ بیانہ دینے سے وہ چیز کا مالک نہیں بن جاتا، بلکہ یہ وعدہ تجارت ہے، وعدہ خرید و فروخت ہے۔ وہ بیچنے والا تاجر اس بات کا وعدہ کرتا ہے کچھ رقم دینے سے کہ میں چیز آپ کو ہی بیچوں گا، اس سے چیز ملکیت کے اندر نہیں آ جاتی۔ اب کیا ہوتا ہے کہ اس نے بیانے کے طور پہ 50,000 دے دیا، اب اس کا ارادہ ملتوی ہو گیا، اب وہ لینا نہیں چاہتا، وہ انکار کر گیا کہ میں اس کو لینا نہیں چاہتا۔ تو اب یہ تاجروں کا اصول ہے کہ جو بیانہ ہوتا ہے وہ واپس نہیں ہوتا، حالانکہ یہ اصول شریعت کے صریح خلاف ہے، یہ اصول شریعت کے خلاف ہے۔ بیانہ دینے والا اپنے بیانے کا مالک رہتا ہے، اس نے بطور تجارت کے وعدے کے طور پہ دیا ہے۔ تاجر حضرات کی بات ذہن میں رکھیں کہ کبھی بھی کسی سے لیا جانے والا بیانہ اس کو اگر تم دبا لو گے، کسی کا حق دباؤ گے، حرام مال حاصل کرو گے، اگر وہ اس کا پروگرام ملتوی ہو گیا تو اس کو وہ بیانہ واپس کرنا پڑے گا۔ لیکن شریعت مطالعہ یہ بھی بتاتی ہے اگر اس تاجر کا جس نے وہ چیز اس کے ساتھ وعدہ کیا بیچنے کا، اگر اس کا نقصان ہوتا ہے اس صورت کے اندر، تو وہ جس نے خریدنے کا وعدہ کیا تھا کہ میں چیز آپ سے خرید لوں گا، وہ اس کے نقصان کو پورا کر دے، اس کے لیے الگ مسائل۔ تو دوسرا اصول میں نے بیان کیا کہ جس کی تجارت کرنا چاہتے ہیں، جس کو بیچنا چاہتے ہیں، وہ تمہاری ملکیت کے اندر ہونا چاہیے، اگر ملکیت کے اندر وہ چیز نہیں ہے تم اس کو آگے بیچ نہیں سکتے۔ تیسرا اصول شریعت مطالعہ تاجروں کے لیے بیان کرتی ہے کہ جس چیز کی تم تجارت چاہتے ہو اس کے اوپر تمہارا قبضہ بھی ضروری ہے۔ آج کی تجارت اس اصول کی صریح خلاف ورزی کر رہی ہے کہ قبضے کے بغیر چیزیں آگے فروخت ہو رہی ہیں، مارکیٹ بھری پڑی ہے، یہ اسٹاک کرنے والے، یہ کھالی بھرنے والے اور چینی جمع کرنے والے یہ سب سے بڑی کوتاہی اور غلطی اس بات کی کرتے ہیں کہ اپنے مال کے اوپر قبضہ نہیں کرتے، صرف باتوں باتوں میں فیکٹری والے کو، مل والے کو پیسے دے کر 6 مہینے کے بعد اس سے جا کر دوبارہ پوچھتے ہیں کہ میں نے آپ سے چینی خریدی تھی، میں نے آپ سے کھل خریدی تھی، وہ آپ تو مہنگی ہو چکی ہے، وہ کہتا جی مہنگی تو ہو چکی ہے، وہ اس حساب سے اس کو پیسے دیے جاتے ہیں جو واضح سود کی شکل ہے، اور واضح سود ہے، شریعت مطالعہ نے اسے حرام قرار دیا۔ یہ پورا بازار اسی پہ بھرا پڑا ہے، کتنے تاجروں سے بات ہوئی ہو کہ ہم ایسی تجارت کرتے ہیں، کوئی نہیں پتا ہماری گندم کہاں ہے، کوئی نہیں پتا ہماری چینی کہاں ہے۔ تاجر حضرات جب بھی اس کاروبار کو کرنا چاہیں اپنی چیز کے اوپر قبضہ کریں یا کسی کو وکیل بنا کر اس کے اوپر قبضہ کریں۔ اب قبضے کی یہ صورت نہیں کہ اس کو اٹھا کر آپ اپنے گھر میں لے کے آئیں، اپنے اسٹور میں لے کے آئیں،
مشقت ہوگی؟ نہیں، صرف شریعت اتنا کہتی ہے، اتنا پابند کرتی ہے کہ جہاں سے تم نے چیز خریدی ہے وہاں خود چلے جاؤ، یا کسی کو وکیل بنا کر وہاں روانہ کرو اور بھیجو، وہ جا کر تمہاری چیز کو دیکھے کہ واقعی آپ کی چیز، آپ کی چینی یا آپ کی کھل دوسرے لوگوں کی چیز سے الگ کر کے رکھی ہوئی، بس اتنا کر لے۔ اور بیچنے والا اس کو کہہ دے خریدنے والے کو کہ بھائی یہ چیز میں نے الگ آپ کی کر دی ہے اور اس کے نفع نقصان کے آپ ذمہ دار ہیں، میری ذمہ داری آج کے بعد ختم ہے۔ یہ بات کہنے سے اس کی ملکیت سے نکل کر خریدنے والے کی ملکیت کے اندر آ جائے گی اور اس کا اس کے اوپر قبضہ ہو جائے گا۔ قبضے کے بعد وہ آگے فروخت کر سکتا ہے، بغیر قبضے کے فروخت کرے گا، اس کی تجارت حرام، اس سے نفع حاصل ہونے والا حرام ہوگا، ناجائز ہوگا۔ کتنی فیکٹریوں والے، ملوں والے اس کاروبار کے اندر شریک ہیں اور غلط طریقے سے کام کر رہے ہیں۔ تو شریعت مطہرہ نے ہمیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ جب تک تم چیز کے اوپر قبضہ نہ کر لو اس وقت تک تم تجارت نہیں کر سکتے، آگے اس کو بیچ نہیں سکتے۔ چوتھا اصول جو شریعت مطہرہ ہمیں بتاتی ہے کہ جس چیز کو تم بیچنا چاہتے ہو فوری طور پہ اس عمل کو نافذ کرنے پر تمہیں طاقت ہونی چاہیے، فوری طور پہ اس کے حوالے کرنے کی قدرت ہونی چاہیے۔ تم اس کے اندر کسی غلط چیز کی شرط نہیں لگا سکتے کہ شرط لگا کر کسی تاریخ کے ساتھ متعین کر دیا جائے کہ میں گاڑی تو آپ کو بیچتا ہوں لیکن جنوری کی یا اپریل کی جنوری تاریخ کو بیچوں گا۔ سودا ابھی کیا کر رہا ہے، پیسے ابھی لے رہا ہے، فروخت طریقہ بھی ہو رہا ہے، ایجاب و قبول بھی ہو رہا ہے، لیکن تاریخ متعین کی جا رہی ہے کہ 1 اپریل کو میں چیز آپ کو دوں گا، اس وقت یہ چیز آپ کی ہوگی، پہلے چیز آپ کی نہیں ہو سکتی۔ تو اب شریعت نے منع کر دیا کہ گویا کہ جب تم 1 اپریل کی شرط لگا رہے ہو اس تجارت کو کسی تاریخ کے ساتھ متعین کر رہے ہو، گویا کہ تمہارے اندر اس چیز کو حوالے کرنے کی قدرت نہیں ہے۔ جب تک تم اس چیز کو دوسرے کے حوالے نہیں کر سکتے، اس عمل کو آگے نافذ نہیں کر سکتے، تو تم اس کی تجارت کیوں کر رہے ہو؟ ہو سکتا ہے کہ دونوں میں سے کسی کا انتقال ہو جائے، اس نے تو 1 اپریل کو وعدہ کیا تھا کہ یہ دی جائے گی اور تاریخ کے ساتھ اس کو جوڑ دیا تھا، ہو سکتا ہے کوئی مسئلہ بن جائے، کسی کا نقصان ہو جائے اور خریدنے والے سے پیسے ضائع ہو جائیں یا بیچنے والا نقصان میں چلا جائے اور اس وقت انکار کر دیں میں تو یہ چیز نہیں بھیجتا، تو اس میں ایک دوسرے کا نقصان ہے۔ تو شریعت مطہرہ نے ہر اس طریقے سے تاجروں کو منع فرمایا جس میں تاجروں کا نقصان، دونوں میں سے کسی ایک کا نقصان ہو سکتا ہے کہ جب تم تجارت کو کسی تاریخ کے ساتھ متعین کر دو، تو منع فرما دیا کہ کسی چیز کو تم بیچنا چاہتے ہو تم کسی تاریخ کے ساتھ یا کسی واقعے کے ساتھ اسے متعین نہیں کر سکتے کہ فلاں واقعہ پیش آئے گا تو یہ تمہیں چیز بیچ دی جائے گی۔ اگر تم ایسا کرو گے تمہاری شریعت کے خلاف تجارت ہو جائے گی اور اس سے حاصل ہونے والا صریح حرام کا نفع ہوگا۔ اور 5واں اصول شریعت مطہرہ میں بتاتی ہے کہ ہر اس چیز کو تم بیچ سکتے ہو، ہر اس چیز کی تم تجارت کر سکتے ہو جو قیمتی چیز ہو، اس کی قیمت ہونی چاہیے۔ اگر حقیر چیز ہے جس کی تاجروں کے ہاں کوئی قیمت نہیں ہے، عرف کے اندر اس کی کوئی قیمت نہیں سمجھی جاتی، تو تم بغیر قیمت والی چیز کو بیچنا چاہتے ہو، خریدنا چاہتے ہو، تم ایسا نہیں کر سکتے۔ جس چیز کو تم بیچنا چاہتے ہو یا جس چیز کو تم خریدنا چاہتے ہو وہ قیمتی چیز ہونی چاہیے جس کا عام مارکیٹ میں خرید و فروخت اس کی جاتی ہے۔ اگر اس کی وہ قیمت کوئی نہیں ہے اس کی تجارت کرنے سے بھی شریعت مطہرہ نے منع کر دیا۔ اور 6واں اصول شریعت بتاتی ہے تاجروں کو، جو بڑا اہم اصول ہے کہ تم تجارت کرنا چاہتے ہو، ایسی چیز کی تجارت تم نہیں کر سکتے جس کا مقصد حرام ہے۔ حرام چیز کی خرید و فروخت شریعت مطہرہ میں حرام اور اس سے حاصل ہونے والا نفع بھی حرام ہے۔ شراب بیچتے ہیں لوگ، شراب کی خرید و فروخت حرام ہے، اور اسی طرح سور کے گوشت کی خرید و فروخت حرام ہے۔ اس لیے شریعت مطہرہ نے ان چیزوں کو حرام قرار دیا۔ کتنے لوگ بیرون ملک میں جانے والے سور کے گوشت کا کاروبار کرتے ہیں، شراب کا کاروبار کرتے ہیں اور واضح طور پہ حرام کما رہے ہیں اور پیچھے بھی بیچ رہے ہیں۔ اور اللہ معاف کرے بعض لوگ تو واضح پتہ ہے، مساجد والوں کو واضح پتہ ہے کہ اس آدمی کا کاروبار وہاں شراب کا ہے،
اس آدمی کا کاروبار وہاں سور کے گوشت کا ہے، اس سے پیسے لے کر اللہ کے گھر کے اوپر لگا رہے ہیں۔ حالانکہ یہ منع ہے شریعت مطہرہ میں کہ جس چیز کی خرید و فروخت حرام ہے، جس چیز کی شریعت مطہرہ نے جس سے منع کر دیا، اب اس چیز کو بیچنا، اس کو خریدنا بھی حرام ہے۔ اسی طرح ٹی وی کی خرید و فروخت، لوگ ٹی وی بیچنے کا کاروبار کرتے ہیں، اب اس کا مقصد بھی بالکل حرام ہے، ابھی اچھے مقصد کے لیے استعمال نہیں ہوتا، بلکہ اس کا دوسرا مقصد ہے ہی نہیں، اس کے اندر ساری غلط چیزیں، تو علماء نے فتویٰ دے دیا کہ ٹی وی بیچنے اور خریدنے والا یہ بھی غلط کر رہا ہے۔ اسی طرح موبائل کی دکان بنانے والے اور موبائل کے اندر لوگوں کو گانے سینڈ کرتے ہیں اور ان سے کارڈ لے کر، میموری کارڈ لے کر اس کے اندر گانے داخل کرتے ہیں اور فلمیں داخل کرتے ہیں، اس سے حاصل ہونے والا نفع یا اس سے حاصل ہونے والی رقم وہ بھی حرام۔ اب معمولی سے کام ہے، باقی کام کریں، اپنے موبائل بیچیں، لوڈ کریں، سب کچھ کریں، لیکن گانے بھرنے سے اور فلمیں بھرنے سے اس موبائل میں احتراز کریں، اس سے حاصل ہونے والی رقم بھی حرام ہے۔ اس لیے کہ شریعت مطہرہ نے اسے منع کر دی کہ ہر اس چیز کو نہ خریدا جا سکتا ہے نہ بیچا جا سکتا ہے جس کے اندر حرام شامل ہے، جس سے اللہ کے نبی نے منع فرمایا ہے۔ گانا بجانے کے آلات ہیں اور بت جو تصویریں بنی ہوتی ہیں ان کی خرید و فروخت کرنا یہ بھی حرام ہے، اس سے حاصل ہونے والی کمائی حرام، خود بھی حرام کھائے گا، اپنی بیوی بچوں کو بھی حرام کھلائے گا۔ یہ میں نے شریعت کے 6 اصول بیان فرمائے، اصول تو اور بھی ہیں لیکن وقت ختم ہو گیا، وگرنہ سارے اصول بیان کیے جاتے تاکہ تاجروں کو پتہ چلے کہ ہمیں کن اصول کے اندر رہتے ہوئے تجارت کرنی ہے، تاکہ ہم اس تجارت سے بچ سکیں جو تجارت ہمیں حرام کی طرف لے کر جاتی ہے۔ ساری زندگی تاجر نمازیں پڑھیں، اتنی محنت کریں، صرف معاملات کی لائن کے آ کر یہ گڑبڑ کر جائیں، یہ حرام کے اندر مبتلا ہو جائیں، تو میرے بھائیو بتاؤ کتنے نقصان کی بات ہے، کتنی گمراہی پھیلتی ہے۔ خود بھی یہ حرام کھائے گا، اپنے گھر والوں کو بھی کھلائے گا، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، خود بھی حلال کھاؤ اور اے رسولو حلال کھاؤ اور نیک عمل کرو۔ تو مفسرین فرماتے ہیں اللہ نے 2 چیزیں بیان فرمائی، حلال کھانا اور نیک عمل کرنا۔ معلوم ہوا کہ نیک عمل اللہ کی بارگاہ میں اسی کا مقبول ہوتا ہے جس کے اندر غذا حلال کی جاتی ہے۔ اگر حرام کی غذا جاتی ہے اللہ کی بارگاہ میں ایسے کے اعمال کامل طور پہ قبول نہیں ہوتے۔ تو ہمارے کمپنیوں نے مختلف قسم کے پیکج نکالے جو سود کے اندر جاتے ہیں۔ اب ایک کمپنی نے ایک پروگرام نکالا ہے کہ اکاؤنٹ کھلواتے ہیں، 1000 روپے اس اکاؤنٹ میں رکھا جائے، روزانہ فری منٹ آتے ہیں۔ اب یہ بھی علماء کے فتوے کے مطابق سود کے اندر داخل ہے کہ 1000 کا اکاؤنٹ کھلواؤ تمہیں روزانہ 50 منٹ ملے گے۔ اس سے بھی بھائیوں کو بچنا چاہیے، اس لیے کہ یہ بھی حرام کے اندر جاتا ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ کسی اور موقع کے اوپر بھی باقی اصول بیان کیے جائیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔